29واں پارہ سورۃ القلم آیت نمبر 51۔ سورہ قلم کی آخری دو آیات مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک یکاد قریب ہے کہ الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ، گور گور کر دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں سے، لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ، جب سنا انہوں نے نصیحت کو، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، بے شک وہ البتہ مجنون ہے، وما ہوا، اور نہیں ہے یہ قرآن، الا مگر ذکر للعالمین، نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ آج کی اس آیت مبارکہ مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا تھا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے تکلیف نہ پہنچائی ہو۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، سورت مبارکہ کے بالکل شروع میں یہ بات گزری کہ یہ سورت نازل ہونے کے اعتبار سے دوسرے نمبر کی سورت، اور یہ بالکل نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا، اور کل کے سبق میں بھی تفصیل گزری کہ اللہ کے نبی کو کتنی زیادہ دین کی وجہ سے تکالیف دی گئی، تو مشرک کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی ہو۔ تو اس آیت میں فرمایا، میرا نبی، کافر لوگ آپ کو اپنی آنکھوں سے گور گور کر دیکھتے ہیں، جیسے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ ان کی ترش روئی سے تنگ آ کر اللہ کی توحید کا پیغام ان کو سنانا چھوڑ دیں، آپ تبلیغ کا کام چھوڑ دیں۔ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو معاذ اللہ کہتے ہیں انہ لمجنون، کہ یہ آدمی تو معاذ اللہ دیوانہ ہے۔ ان کی ان حرکتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی، اور بعض مفسرین نے لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گور گور کر دیکھتے تھے۔ یہاں بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ کو نظر بد لگوانے کی بھی ان لوگوں نے سوچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد لگا دی جائے۔ اس زمانے میں ایک آدمی تھا جس کی نظر بڑی تیز تھی، نظر بد جلدی لگتی تھی، اور لوگوں نے اس کو تیار کیا کہ تو ایسا کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد لگا، ایسی نظر ڈال کہ نبی تاکہ مریض ہو جائیں۔ لیکن اس بندے نے سب کچھ کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پر اس بندے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نظر بد سے محفوظ فرمایا۔ دوبارہ یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ مشرکین آپ کو گور گور کر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر بد کا لگ جانا برحق ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک بھی ہے، العین حق، نظر بد جو ہے یہ حق ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ بعض لوگوں کی نگاہ میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ دیکھتے ہی اس کی بری نظر کا اثر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ نظر بد تو انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، یعنی یہ بری نظر بد جو ہے یہ اتنی بری چیز ہے۔ نظر بد کے لیے
اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر دم کیا جائے، نظر بد جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں آیات مبارکہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ تو نظر بد کے لیے یہ بڑا مجرب نسخہ ہے اور نظر بد کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، نظر بد کے لیے یہ صورت مبارکہ بھی جو ہے وہ بڑی اثر رکھتی ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا کہ نظر بد جس آدمی نے کسی کو نظر لگائی ہو، اس کے وضو کا پانی لے کر مریض کے جسم پر ڈال دیا جائے تو اس سے بھی اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال جب کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے، لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، قرآن سنتے تو نبی پاک کو کہتے لوگو اس بندے کا قرآن نہ سننا، یہ معاذ اللہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، پریشان ہوتے تھے۔ اللہ پاک نے نبی پاک کو صبر کی تلقین فرمائی کہ میرا نبی، قرآن دیوانوں کا کلام نہیں ہو سکتا، قرآن مجنون لوگوں کا کلام نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وما ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن کریم تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت کی کتاب ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بہت آسان بنا لیا نصیحت والوں کے لیے، اور فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی بندہ اس قرآن کی آیتوں سے نصیحت حاصل کرنے والا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم جو ہے یہ زندے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، مردوں کے لیے قرآن نصیحت نہیں ہے۔ اور زندہ وہ ہوتا ہے جس کا دل زندہ ہو، دل زندہ ہوتا ہے اللہ کی یاد سے اور قرآن سے۔ اللہ نے سورہ یاسین میں بھی فرمایا کہ قرآن کریم جو ہے یہ زندے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 69 اور 70 کے اندر اللہ نے فرمایا ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ قرآن تو ایک نصیحت کی بات ہے، وقرآن مبین، اور ایسا قرآن ہے جو حقیقت کو کھول کر بیان کرتا ہے، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، تاکہ وہ خبردار کرے من کان حیا، ہر اس آدمی کو جو زندہ ہے۔ تو قرآن یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے، فرمایا یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے۔ بظاہر کافر بھی زندہ نظر آتا ہے، منافق بھی زندہ نظر آتا ہے، مومن بھی زندہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن کی روشنی میں زندہ انسان وہ ہے جو قرآن کی نصیحت کو قبول کرتا ہے، زندہ وہی ہے۔ تو کافر اور منافق یہ قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، اللہ نے ان کو مردوں کی لسٹ میں ڈالا۔ ایمان والا بندہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اللہ نے ایمان والے بندے کو زندہ فرمایا کہ یہ لوگ زندہ ہیں، اور قرآن کریم زندہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں ہماری بدبختی، ہماری قوم نے رسموں کے لیے قرآن کو رکھ لیا، مردوں کی رسمیں پوری کرو، مر گیا قرآن کریم آگے آگے لے جاؤ، اور اسی طریقے سے زیادہ چادروں پہ قرآن لکھواؤ، مر گیا تو اب اس کس کام کا، اس چادر کی بھی توہین ہوتی ہے جس پہ اللہ کے قرآن کی آیتیں لکھی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ پاؤں کے اوپر بھی آتی ہے وہ چادر، تو یہ چیز توہین ہے۔
اس لیے قرآن زندے لوگوں کے لیے، قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر انسان نئی دکان کھولے تو چلو جی ختم پڑھا دو، نیا مکان بنایا تو بس، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو میں اللہ نے نصیحت کے لیے آسان کیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا قرآن سے؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، قرآن زندوں کے لیے نصیحت بن کے آیا، لیکن آج ہم نے ساری رسمیں قرآن کی مردوں کے لیے رکھ دی ہیں۔ حقیقت میں من کان حیا، قرآن زندوں کے لیے آیا ہے۔ فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ، البتہ گھور گھور کر دیکھیں گے آپ کو، یا البتہ پھسلا دیں گے آپ کو، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں سے، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب سنا انہوں نے نصیحت کو یعنی قرآن کو، کیا کہنے لگے مکے کے مشرک، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، اِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، بے شک وہ نبی معاذ اللہ البتہ مجنون ہے۔ اللہ پاک نے تسلی دی میرا پاک پیغمبر، قرآن دیوانوں کا کلام نہیں ہو سکتا، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے یہ قرآن مگر تمام جہان والوں کے لیے نصیحت۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق